الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم तमाम किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह वाहिदुल अहद फ़र्दुस समद मुनइम हकीकी ज़ात पाक के लिए लायक है। इसके बाद लातेदाद और बेशुमार दुरूद व सलाम नबीना खैरुल अनाम शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर पेश करने के बाद सामीन मोहतरम, आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक आयत मुबारका की तिलावत की है जिसका माना व मफ़हूम यह है, ए प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, लोगों को बतला दीजिए कि लोगों, अगर हकीकत में तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो तो तुम मेरी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो।
جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے گی تو اس کا ثمرہ کیا ملے گا، اس کا پھل کیا ملے گا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ کتنی عظیم شرف اور فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کوئی صحیح طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کوئی اتباع کرتا ہے تو رب ذوالجلال کی محبت مل جاتی ہے اس شخص کو۔ کتنا عظیم مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی۔ جس شخص کو اللہ کی محبت ملے، اللہ اکبر، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور رب ذوالجلال تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ اور اللہ کی ذات بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والی ذات۔ سامعین محترم، ربیع الاول کے مہینے آتے ہی بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان لا علمی کی وجہ سے ایسے ایسے اعمال کر بیٹھتے ہیں جن کا جائزہ قرآن و سنت کی روشنی میں لیا جائے، جن کے بارے میں تحقیق کی جائے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ کیا یہ اعمال ثابت ہے یا نہیں، تو ہمیں بالکل واضح ہمارے سامنے یہ نتیجہ آ جاتا ہے کہ یہ اعمال قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب اس پر بات کرنے سے پہلے ہم بحیثیت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اور بہت سارے لوگ نعوذ باللہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں، نعوذ باللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتے، والعیاذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی بخوبی جانتے ہیں اس حوالے سے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو عقیدہ ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل والا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین سے بھی افضل ہے، تمام مخلوقات میں افضل ہے، ملائکہ اور جنوں سے بھی افضل ہے، انبیاء اور رسولوں سے بھی افضل ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا میں سردار ہوں، اور یہ میں فخر سے نہیں کہہ رہا، ایک حقیقت میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ فرما رہے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو رب ذوالجلال نے امام الانبیاء بنایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے سامنے کسی بھی پیغمبر، کسی فرشتے کی بات نہیں چلے گی۔
نبی علیہ السلام کی حدیث کے سامنے، جس طرح کی نبی علیہ السلام ذات کے اعتبار سے تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام بات کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کی بات تمام مخلوقات کی باتوں میں سب سے افضل ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک ورقہ کھول کر لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ علیہ السلام ناراض ہوئے سخت، اور ناراضگی کے آثار آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر نمودار ہوئے۔ سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا اور فرمایا عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پہچان لیا، فوراً انہوں نے بند کر دیا، تورات کے اس صفحے کو لپیٹ لیا، اور اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، او کما قال علیہ السلام، فرمایا اگر میرے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو کامیابی نہیں ملتی جب تک وہ میری اتباع نہ کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے، اور ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت پر عمل کیا یا اپنی بات کو مقدم کیا میری حدیث پر تو ان کو جو ہے نجات نہیں ملے گی۔ اور تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو واصل جہنم کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی سابقہ شریعت پر وہ نہیں چلیں گے بلکہ نبی علیہ السلام کی امتی بن کر زندگی گزاریں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ علیہ السلام تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اور آپ علیہ السلام کی بات بھی تمام باتوں میں سب سے افضل ہے۔ اور اسی طرح ہم بحیثیت مسلمان ہم پر فرض ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرے، اور محبت بھی ایسی محبت ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اولاد کی محبت سے بھی بڑھ کر، والدین کی محبت سے بھی بڑھ کر، دیگر تمام چیزوں کی محبت سے بڑھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام حلفاً فرما رہے ہیں، آپ علیہ السلام حلفیہ انداز میں نہ بھی فرمائے، آپ علیہ السلام کی بات کو جو ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اس کے باوجود آپ حلفیہ انداز میں فرما رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کے نزدیک
میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ محبوب نہ ہوں، جب تک مجھ سے محبت نہ کرے زیادہ، اس کی اولاد سے بھی بڑھ کر، اس کے والدین سے بھی بڑھ کر، دیگر تمام لوگوں سے بھی بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک وہ صحیح معنوں میں مومن مسلمان نہیں بنے گا۔ ایک دفعہ سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احبک من کل شیء الا نفسی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ سے تمام چیزوں سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، سوائے میری نفس۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی تک ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب ایمان مکمل ہو چکا ہے، اب صحیح مومن بن چکے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل ایمان کے نزدیک، مومنین کے نزدیک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے لیے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہونا چاہیے، جس کے بارے میں قرآن نے بھی فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے لیے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ اولا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے لیکن اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا، اولاد کی محبت سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا، تو وہ شخص صحیح معنوں میں مومن مسلمان نہیں۔ تو معلوم ہو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی دیانتداری کے ساتھ امانت کو ادا کی۔ جس چیز میں خیر ہو، بلائی ہو، بہتری ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھول کھول کر بیان فرمایا، اور جس چیز میں شر ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے امت کو ڈرایا۔ اور ہر وہ کام جو جنت کی طرف لے جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کی طرف رہنمائی فرمائی، جیسا کہ صحیح ترغیب اور ترہیب میں الترغیب و ترہیب امام ابن منذری رحمہ اللہ کی، انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لیس من عمل یقرب من الجنۃ الا قد امرتکم بہ، ولا عمل یقرب من النار الا وقد نہیتکم عنہ۔ کوئی بھی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جنت کے قریب کر دے، اس کو میں نے بیان نہیں کیا ہو، یعنی مکمل طور پر اس کو میں نے بیان کر لیا ہے۔ اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے، اس کو میں نے بیان نہیں کیا ہو، یعنی اس کو بھی میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے تمام عقائد، اعمال، عبادات، معاملات، اخلاقیات، سب چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کھول کر بیان فرمایا۔ تو جو بھی عمل قرآن و سنت سے ثابت ہوگا، صحابہ کرام اور
اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین انہوں نے اپنایا ہوگا، اس عمل کو کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور جو بھی عمل صحابہ کرام میں سے یا اہل بیت عظام میں سے رضی اللہ عنہم اجمعین یا تابعین اور تبع تابعین رحمت اللہ علیہ اجمعین ان سے ثابت نہ ہو اور اس عمل کو ہم اجر و ثواب سمجھ کر کرے تو یہی بدعت ہے، یہی ضلالت ہے، یہی گمراہی ہے اور یہی تباہی ہے۔ ایسے عمل سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اور بدعت کے ایک یعنی اہم اصولوں میں سے ایک اہم اصل یہ ہے کہ بدعتی شخص اس کا اپنا بدعت والا جو عمل ہے وہ اس عمل کو کبھی بھی برا نہیں سمجھے گا، وہ تو اس کو اچھا سمجھ کر ہی کرے گا، اس کو باعث اجر و ثواب سمجھ کر ہی کرے گا۔ لیکن اس کا یہ عمل جب قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام تابعین اعظام رضی اللہ عنہم اجمعین ورحمت اللہ علیہم ان میں سے کسی سے ثابت نہ ہو تو یہی عمل بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک واضح انداز میں فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، لوگوں میں تمہیں ایک ملت بیضاء پہ، ایک روشن دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس ملت کی رات بھی دن کی طرح واضح ہے، اس میں کسی قسم کا بھی اندھیرا نہیں ہے، کسی قسم کی تاریکی نہیں ہے، اس کے عقائد، اس کی عبادات، اس کے معاملات، تمام چیزیں میں نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہو، ایسا عمل کرنا کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ہر وہ عمل جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نہیں کیا ہو، ہمیں ہرگز وہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعویٰ سے، عشق کے دعویٰ سے اس طرح کے اعمال کر رہے ہوتے ہیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میری محبت میں غلو نہ کرنا، جس طرح کی نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کر کے ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا تک پہنچا دیا، اپنے اصل مقام سے ہٹا کر اور زیادہ اوپر اٹھانے کی کوشش کی، اور جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، تو اس طرح میری محبت میں غلو نہیں کرنا، میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ سامعین محترم، اس حوالے سے اور بھی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ ٹائم اجازت نہیں دیتا، انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں اور رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں
इत्तिबा करने की, इक़्तिदा करने की, पैरवी करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए और हर किस्म की बिदआत, ज़लालात, गुमराहियों से अल्लाह ताला हमें बचाए। वबिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अलैहि अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वर्दल्लाहुम्मा अनिल खुलफाइर राशिदीन वल अइम्मतिल महदिय्यीन अबी बकर व उमर व उस्मान व अली व अन साइरि अस्हाबि नबिय्यिका अजमईन वअन्ना माअहुम बिअफ़्विका व करमिका या अकरमल अकरमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी फ़िलस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना अल मुस्लिमीन फ़ी फ़िलस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना अल मुस्लिमीन फ़ी फ़िलस्तीन। अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूदिल गासिबीन, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूदिल ज़ालिमीन, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूदिल मुजरिमीन, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व मज़्ज़िक़ जमअहुम व दम्मिर दियारहुम व ख़र्रिब बुनियानहुम व अंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम शर्रल हज़ीमा, अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम शर्रल हज़ीमा वजअलहुम इबरतन लिल मुअतबिरीन। कुछ साथियों ने दुआए शिफा की अपील की है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को अल्लाह ताला शिफाए कामिला अजिला अता फरमाए। अल्लाह ताला जितने भी मुसलमान परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और इस जामिया के हवाले से भी खुसूसी दुआओं में याद रखे कि अल्लाह हमारी जामिया को हर किस्म के शर से महफूज रखे और इस जामिया को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और इस जामिया के साथ जो भी ताउन करता है या अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाए और उनकी नेक तमन्नाओं को पूरी फरमाए और उनके माल और दौलत में या अल्लाह बरकतें अता फरमाए और जो भी अल्लाह इस जामिया के साथ अच्छा सलूक करता है या अल्लाह उनके लिए बेहतर कर दे और उनके माल और दौलत में बरकतें अता फरमाए और जो भी इस जामिया के साथ या जामिया के अमलाक के साथ बुरा सलूक करता है या बुरा सलूक करने का इरादा करता है या अल्लाह पहले उनको हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह अगर तेरी मशीयत में उनके लिए हिदायत नहीं है तो या अल्लाह इनको तबाह व बर्बाद कर दे, या अल्लाह इनको नेस्त व नाबूद कर दे, या अल्लाह इनको बाद में आने वालों के लिए या अल्लाह निशान इबरत बना दे। वबिल्लाहि तौफीक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।